اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے بلکہ جو تم سے پہلے لوگ آئے، پہلے انبیاء آئے، ان کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو یہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کن لوگوں کے اوپر روزے فرض ہیں۔ تو روزے ایمان والوں کے اوپر فرض ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پورا سال اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جو رمضان میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو یہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان مبارک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تو ویسے ہی جنت ہے، خوبصورت ہے، لیکن رمضان المبارک کے لیے پورے 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے، اور دوسرا روزے کا مقصد یہ ہے، روح البیان میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری نسل میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا شاہ تحمور الثالث۔ تو اس کے دور میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو اس وقت حکومتی سطح کے اوپر سرکاری طور پر ایک آرڈر جاری ہوا کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جو لوگ اپنے پاس سرمایہ رکھتے ہیں، سرمایہ دار ہیں، تو وہ لوگ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور دوسرے وقت کا کھانا اپنے قحط زدہ بھائیوں کو دیں۔ تو جب یہ عمل جاری ہوا تو اس وقت رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس وقت کے جو نبی تھے اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ان کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، ان کی یہ جو ادا ہے انسانی ہمدردی کی، یہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ تو اس وقت سے یہ روزے فرض ہوئے ہیں۔ تو پھر دیکھیں یہ انسان کہ جب روزے سے ہوتا ہے تو اس وقت کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس وقت نہیں کھاتا پیتا، صرف ایک مہینے میں یہ اپنے آپ کو احتیاط میں رکھتا ہے۔ تو جب رمضان چلا جاتا ہے تو وہی انسان سود کا کاروبار کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے۔ جب رمضان میں اگر کھانے پینے کا ارادہ کرے تو کہتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب رمضان کے علاوہ یہ کھاتا پیتا ہے، سود کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کے اقتداء میں فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو 3-4 دنوں سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فوری چلے جاتے تھے۔ پہلے جو ان کا معمول مبارک تھا وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے رہتے کافی دیر، حضور علیہ السلام کی واعظ و نصیحت سنتے۔ تو 3-4 دنوں سے ان کا یہ معمول تبدیل ہو گیا تھا، وہ جب نماز ہو جاتی تو فوراً اٹھ کر چلے جاتے۔ تو ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو دردہ خیر تو ہے، آپ فجر کی نماز پڑھ کے فوری چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو پڑوس میں گھر ہے، جو میرے پڑوسی ہیں، ان کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور وہ کھجور کا درخت میرے گھر کی طرف وہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، تو میں اس لیے صبح جلدی چلا جاتا ہوں کہ رات کو اس کھجور سے کھجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں
تو میں اس لیے صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلا جاتا ہوں کہ اپنے بچوں سے اٹھنے سے پہلے ہی جو کھجوریں میرے گھر میں گری ہوئی ہیں وہ اٹھا کر میں اپنے پڑوسی کی دیوار کے اندر پھینک دیتا ہوں کہ میرا بچہ اٹھنے سے پہلے ہی یہ میری جو گھر کے اندر مطلب یہ چار دیواری ہے وہ صاف ہو کہ کہیں میرا بچہ پڑوسی کی کھجور اٹھا کر نہ کھا لے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو متقی پرہیزگار ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ان کو تو روزے کا ثواب ملتا ہے، اور جو صرف دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، صرف کھانے پینے سے تو رکے ہوئے ہیں، باقی جو چیزیں ان سے نہیں رکتے، تو ان کے لیے بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔